السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از حافظ احمد رضا اور آج ہم اسلامک اسٹڈیز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے جہاد۔ اب جہاد جو ہے یہ 9/11 کے بعد ایک بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک رہا ہے ویسٹ میں بھی اسپیسیفکلی، اور اوور آل پوری دنیا میں یہ ایک بہت ہی کنفیوژن اس ٹاپک پہ رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا رہا، اسلاموفوبیا بھی اسی کے نتیجے میں ہوا۔ تو آج ہم اس لیکچر میں یہ جتنی بھی اس ٹاپک پہ کنفیوژنس ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ورڈ جہاد ہے یہ ایک عربک روٹ ورڈ جہاد سے ہے، جیم ہے دال سے، جس کا میننگ ہے ایفرٹ کرنا یا پھر کوشش کرنا۔ اب اسلامک ٹرمینالوجی میں جب ہم جہاد کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کا ریوائول ہو، اسلام کی گلوریفیکیشن ہو یا مسلمانوں کی مدد ہو، تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی بہت ساری ٹائپس ہیں، یہ ایک بہت ہی براڈر کنسیپٹ ہے جس کے اندر یہ 5 ٹائپس آتی ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے جہاد بالنفس، ٹھیک ہے، اور دوسری ٹائپ ہے جہاد بالعلم، تیسری ٹائپ ہے جہاد بالعمل، اور چوتھی ٹائپ ہے جہاد بالمال، اور آخری جو ٹائپ ہے وہ ہے جہاد بالسیف۔ ابھی جو پہلی 4 ٹائپس ہیں ان کا آج کے لیکچر میں ہم زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹائپس ہیں ان کو اتنا زیادہ ان پہ زیادہ کنٹروورسی نہیں رہی۔ ہم بیسیکلی اس ٹائپ پہ فوکس کریں گے جہاد بالسیف پہ، جس کے متعلق نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ نان مسلمز میں بھی بہت زیادہ جو ہے کنفیوژن رہی کہ یہ کیا اسلام صرف جہاد بالسیف کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ بیسیکلی جہاد بالسیف ہے کیا۔ تو سب سے پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قتال کا ورڈ جو ہے اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بالسیف کے لیے یوز کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ قرآن مجید کی جو جتنی بھی آیات تھی ان ساری آیات میں ورڈ یوز ہوا جہاد کرنے کا، یعنی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جو باقی 4 ٹائپس تھی ان سب کو اگنور کیا گیا۔ جو بندہ دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لڑنا، لڑائی کرنا، کافروں کو جو ہے ان کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی یہ جو جہاد تھا، یہ ایک براڈر کنسیپٹ تھا، اس کو یہ جہاد بالسیف سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ایک چھوٹی اس کی ٹائپ تھی، پورا کنسیپٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اسلام کا نام ہوا بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں ابھی جو چیز ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جو جہاد بالسیف ہے، ٹھیک ہے، جہاد بالسیف جو ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو ہے کون کر سکتا ہے، اور اس کے پرنسپلز کیا ہوں گے اس کو کنڈکٹ کرنے کے، وہ چیزیں ہم لوگ آج کے اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اب ہم جہاد کی جو سب سے زیادہ جس پہ کنفیوژن پائی جاتی ہے اس ٹائپ کی بات کریں گے، جو کہ ہے جہاد بالسیف۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جہاد کون کر سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جہاد صرف اور صرف اسٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں ہوا یہ کہ ایک ٹرم رکھی گئی اس ٹریٹی میں، جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھا، کہ اگر کوئی مکے کا آدمی، مکے کا باشندہ اسلام قبول کر کے وہ مدینہ آ جاتا ہے تو مدینے والے اس معاہدے کے تحت پابند تھے کہ اس شخص کو مدینے والے کیا کریں گے، اس کو واپس مکہ بھیجیں گے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی مکے کا شخص جب اسلام قبول کرتا تھا تو اس پہ مکے کے لوگ ظلم کرتے تھے، اس پہ زیادتیاں کی جاتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آتا تھا، لیکن
کیونکہ ریاست نے کیا لکھا تھا اس معاہدے میں کہ ہم لوگ اس کو واپس بھیجیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ بیچارہ پھر اس ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا تھا مکے میں. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ اب دیکھیں بات سنیں کہ ریاست نے کہا کہ ہم اس کو واپس کریں گے، لیکن یہاں پہ مدینے میں ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں مسلمان تھے، ان میں سے کسی ایک گروہ نے یا کسی ایک انڈیویجول نے یہ نہیں کیا کہ وہ آتا تلوار کے زور سے کسی اپنے مسلمان بھائی جس پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی مدد کے لیے آ جاتا. کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ ریاست کی مرضی نہیں تھی. ریاست کی مرضی یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ 10 سال کا ایک معاہدہ جنگ نہیں کریں گے، تو لہذا کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں پہ آ کے اس نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا. کسی بھی صحابی نے یا کسی بھی صحابہ کے گروہ نے آ کے یہاں پہ جہاد بالسیف نہیں کیا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب ریاست کی مرضی ہوگی تو جہاد بالسیف ہوگا، ادروائز جہاد بالسیف نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن میں جہاد کیا جا سکتا ہے. سرکمسٹانسز سب سے پہلا جو جہاد کا سرکمسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفنس کے طور پہ، یعنی اسلامی ریاست کا جو ڈیفنس ہے اس کے لیے دفاع کے لیے آپ جہاد بالسیف کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی اور اسٹیٹ اسلامی ریاست پہ حملہ کرتی ہے تو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جہاد بالسیف کریں. اس کی اگر آپ سیرت النبی میں دیکھیں تو اس کی جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہے ہمارے پاس غزوہ احد جو تھا وہ ایک ڈیفنس کے طور پہ تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے غزوہ خندق، وہ بھی اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے تھا. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈیفنس کے لیے یعنی دفاع کے لیے، اسلامی ریاست کی دفاع کے لیے ہم جہاد کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں. پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ، پری ایمپٹیو میجر کو آپ پیش بندی اردو میں بولتے ہیں، پیش بندی کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے جو اسپائز ہوتے ہیں یا آپ کی جو سرویلنس یا انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ جی فلاں ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، وہ اتحاد جو ہے یعنی آرمز جو ہیں، ویپنز جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ ایک اسلامی ریاست پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو اس صورت میں بھی اسلامی ریاست کے پاس قرآن و حدیث کے مطابق اجازت ہے کہ وہ پری ایمپٹیو میجر کے طور پر قتال کا اعلان کرتے ہیں، یعنی جہاد بالسیف کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہمارے پاس آتی ہے غزوہ بدر کی. ٹھیک ہے، غزوہ بدر جو تھا وہ ایک پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ لانچ کیا گیا. مسلمانوں کو خبر ملی کہ جی ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو تھے وہ ایک شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے جو ریونیو آئے گا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ اس سے پہلے جنگ کا اعلان کر دیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس غزوہ حنین جو تھا. ٹھیک ہے، غزوہ حنین بھی ایک پری ایمپٹیو میجر کے طور پر لانچ کیا گیا. ہمارے پاس غزوہ تبوک جو ہے جو رومیوں کے خلاف تھا، یہ بھی پری ایمپٹیو میجر تھا. تو یہ ساری کیا ہوگی؟ پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ جو غزوات لڑی گئی. جی، تیسری جو صورت ہے جس میں قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالسیف کیا جا سکتا ہے، یعنی ریاست کر سکتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ والی ریاست ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی ریپلژن آف آپ کہہ لیں ٹائرنی، یعنی ظلم جو ہو رہا ہے اس کیس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ظلم کے رکاؤ کے لیے، ظلم کے خلاف کہہ لیں. ٹھیک ہے، ساتھ والی ریاست میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، تو
اس سے یہ ہوگا کہ ایک مسلمان ریاست جو ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کے لیے جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کی ایک مثال ہمارے پاس آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجران جو تھا، بنو نجران کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ وہاں پر جو مسلمان کچھ لوگ ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بنو زہرہ جو تھا ان کے خلاف بھی جب جہاد بالسیف کا اعلان کیا گیا تو وہ بھی ظلم کے اگینسٹ کیا گیا. یعنی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو روکنے کے لیے جہاد بالسیف کا اعلان کیا گیا. اب آخری ہماری جو اس میں صورت ہو سکتی ہے جہاد بالسیف کی، سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس فورتھ سرکمسٹانس جس میں آپ جہاد بالسیف یعنی ایک ریاست جو ہے اس کو الاؤ ہوتا ہے جہاد بالسیف کرنا. وہ یہ ہے کہ بریچ آف ٹریٹی، یعنی اگر آپ نے کسی ساتھ والی ریاست سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو آپ اس پہ بھی جہاد بالسیف کر سکتے ہیں. جیسے کہ فتح مکہ جو تھا، فتح مکہ جو تھا وہ بیسیکلی اس وقت یہ والا غزوہ کیا گیا جب انہوں نے صلح حدیبیہ جو ہے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کی خلاف ورزی کی. انہوں نے مسلمانوں کے ایک علائے قبیلے کے ساتھ جنگ کی، قریش مکہ نے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد بالسیف کا اعلان کیا. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف 4 صورتیں ہیں. پہلے نمبر تو بات یہ کہ جہاد صرف ریاست کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ریاست بھی ان 4 سرکمسٹانسز کے علاوہ جہاد کرنا اسے بھی الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے دفاع، دوسرا یہ ہے پریمپٹیو میجر یا پیش بندی کے طور پہ کر سکتی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ ظلم کے خلاف، اگر ساتھ والی ریاست میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے. اور چوتھا یہ ہے بریچ آف ٹریٹی، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کے اگینسٹ بھی جہاد کیا جا سکتا ہے.